السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حیران کن سسپینس سے بھرے 10 پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، ہم سفر۔ سارہ اور اشر بچپن کے دوست ہیں جو ایک ہی حالت کا متقاضی ہیں۔ سارہ نے ہمیشہ اشر کے لیے مضبوط جذبات رکھے ہیں، جبکہ خرد اپنی ماں کے ساتھ ایک 2 بیڈ روم والے فلیٹ میں رہتی ہے۔ اشر اور خرد کو ذاتی صورتحال کی بنا پر شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ خرد ایک فخر سے بھری اور خود کفایت پسند شخص ہے اور دولت اور طاقت کو اہمیت نہیں دیتی، وہ صرف عزت کی امید رکھتی ہے۔ اشر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنی معیار کی ایک لڑکی سے شادی کرتا، لیکن اسے بے حد محبت میں مجبور کر دیا گیا۔ دیر سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور وہ دونوں کو اپنی شادی شروع کرنے کے لیے مشترکہ بنیادوں پر ملتا ہے۔ ان 2 مضبوط کرداروں کے درمیان اندرونی جدوجہد کے ساتھ ساتھ سارہ اور اس کے ارد گرد نواز شادی شدہ جوڑے کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ نمبر 9، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی ایک لڑکی جس کا نام سارہ ہے کی کہانی ہے، جو شازمہ کے ساتھ توازہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ نے پیسے کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ کہانی میں دلچسپی موڑ لاتی ہے جب وہ احسن کو اپنے عاشق وحاج کو پیش کرتی ہے اور احسن کو سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ بابر علی جیسے احسن حیات ایک اثر پذیر کاروباری آدمی ہیں جنہوں نے پہلی بیوی سے الگ ہو کر آسانی سے پھنس جاتے ہیں اور پیارے باپ ہیں۔ زباب رانا جیسے شازمہ حریص اور مکر بند ہیں، وہ پیسے کے لیے احسن سے شادی کرتی ہے اور اپنی سوتیلی بیٹیوں سے نفرت رکھتی ہے۔ اس نے احسن سے شادی کے بعد بھی اپنے عاشق کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ ہیرا خان جیسے سارہ احسن کی دوسری بیٹی ہے، وہ امیر، زیادہ خرچ، بے باک اور اپنے باپ کے بارے میں بہت زیادہ محترم ہیں۔ عمر شہزاد جسے وحاج شازمہ سے پاگل محبت کرتے ہیں۔ نمبر 8، سیانی۔ ایک لوئر مڈل کلاس کے خاندان سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنی راہیں بنانے اور شارٹ کٹس کے ذریعے ایک زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی ماں نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں اور اسے کسی بات سے روکنے والی نہیں ہیں۔ برعکس اجالا ایک خوبصورت اور شائستہ لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور آزاد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زریاب ایک خوبصورت نوجوان جو ایک عصری اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی پہلی ملاقات کرن کے ساتھ جادوئی ثابت ہوتی ہے جب وہ پہلی نظر میں محبت میں گر جاتا ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے اور زریاب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا کو محبت اور نامکمل خوابوں سے محروم زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز کا ہے جسے پریمیئر 25 جولائی 2020 کو ایئر وے ڈیجیٹل پر آئی ڈریم چوتھی کی جگہ پر ہوا۔ اسے عبداللہ سجان نے اپنے بینس کے تحت تیار کیا ہے۔ اس میں فیصل قریشی اور صحیفہ جبار کھٹک نے اداکاری کی ہے۔ معاون کاسٹ میں اعزاز اسلم، سکینہ سمو اور کنزہ رزاق شامل ہیں۔ عام کہانی ایک بہت ہی امیر خاندان کے بارے میں ہے جس میں شوہر حسیب خاندان کے لیے ہر طرح کی مہنگی کوششوں میں ملوث ہیں۔ ایک افسوسناک حقیقت کا سامنا ہے، اتنی شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد اس نے اپنی ملازمت کھو دی اور دوسری تلاش کرنے کے لیے بے حد جدوجہد کی، تاہم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے خلاف اپنی اہلیہ کے مسلسل مشورے کے باوجود حسیب نے تمام بچتیں مکمل طور پر ختم کر دی، جس سے خاندان بے حال ہو گیا۔ سرنگ کے آخر میں روشنی نہ دیکھ کر حسیب نے اپنی جان لے لی۔ تیزی سے آگے بڑھنے والی میرب بیوی، اس کی ساس اور اس کے 2 چھوٹے بچے ایک سستے پڑوس میں شفٹ ہو گئے۔ میرب نے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے اور روزی روٹی کا راستہ تلاش کرنے کی جدوجہد کی۔
نمبر 6 الف ایک جدوجہد کرنے والی اداکارہ مومنہ سلطان اور ایک کامیاب فلم میکر قلب مومن کی اپنے کیریئر، خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے متعلقہ سفر پر پیروی کرتا ہے۔ مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرحومہ حسن جہاں کا المیہ بھی ہے۔ سیریل دونوں داستانوں کو پرت دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے۔ یہ سلسلہ ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر قلب مومن کی لاپرواہ طرز زندگی کو دکھا کر شروع ہوتا ہے، جو اپنی فلموں میں خواتین پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ ایک افسردہ نوجوان ہیں جو ہر طرح کی دنیاوی عادات مبتلا ہیں۔ مومنہ ایک جونیئر آرٹسٹ ہیں جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور اسے صنعت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا بھائی ایک ایوارڈ یافتہ چائلڈ ایکٹر تھا، لیکن اس کی طبی حالت کے ساتھ کے بعد اس کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اس کے والدین صرف اپنے بھائی کے لیے جی رہے ہیں اور مومنہ کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مومنہ کے والد سلطان مرحوم اداکارہ حسن جہاں کے میک اپ آرٹسٹ تھے۔ نمبر 5 داستان ناول بانوں پر مبنی داستان کا آغاز سریہ اور سلیم کی شادی سے ہوتا ہے۔ سریہ کا بھتیجا حسن رشیدہ کا بیٹا تھا۔ جب حسن کے والد کا انتقال ہو گیا تو اسے اور اس کی والدہ کو اس کے آبائی خاندان نے جالندھر میں اپنے والد کے گھر سے نکال دیا اور وہ لدھیانہ میں رشیدہ کے ماموں کے گھر واپس چلے گئے۔ بانو، سریہ، فہیم، سلیم اور حسن بچپن کے دوست تھے اور سب ایک ساتھ پلے بڑھے تھے۔ جب حسن یونیورسٹی گیا تو گھر چھوڑ کر پشاور کے اسلامیہ کالج چلا گیا۔ حسن، سلیم اور سریہ کی شادی کے لیے واپس، جہاں حسن اور بانو 3 سال کے بعد پہلی بار بالغ ہوتے ہیں۔ شادی کے لیے پورا خاندان جمع ہوا، جس میں امرتسر سے حسن کی خالہ جمیلہ، اس کی خالہ سلطانہ اور لاہور یا پنڈی سے اس کی شادی کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 4 گھسی پھٹی محبت۔ گھسی پھٹی محبت میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی پیش کی گئی ہے جو شادی کے بعد زندگی میں دھوکہ دہی کا سامنا کرتی ہے۔ یہ سیریل سمیہ، رمشا خان اور رضوان وحاج علی کے درمیان ایک محبت کی کہانی ہے جو انٹرنیٹ پر ایک سنسنی خیز ہے۔ دونوں اپنے اختلافات کے باوجود محبت میں پڑ جاتے ہیں اور شادی کے لیے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر والے میچ کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت اس وقت داخل ہوتی ہے جب رضوان کی ماں اور بہن اس کی نئی دلہن کو قبول نہیں کرتے اور اس پر اپنے بولی بیٹے کو پھنسانے کا الزام لگاتی ہیں۔ لیکن سمیہ ایک نرالی اور دی تاب بخش اور پر اعتماد ہنر 1000 سالہ لڑکی ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ کسی بھی لڑکی کی قدر کا تعین اس کی ازدواجی زندگی کے حالات سے کیا جانا چاہیے۔ وہ ان بدلے ہوئے حالات پر رونے والی نہیں ہے بلکہ ان سے سر جوڑ کر ملتی ہے۔ نمبر 3 سونو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور اجیا نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نمیا سے۔ جیا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی ڈی جے ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ سونو چندا 2018 کی ایک پاکستانی رمضان رومانٹک کامیڈی سیریز ہے جسے شہزاد جاوید نے تیار کیا ہے، جس کی ہدایت کاری احسن تالش نے کی ہے اور سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے۔ یہ سیریز پاکستانی شادی کی روایات کو مناتی ہے اور ایک جوڑے کی کہانی بیان کرتی ہے جو نکاح میں کزن ہیں، الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ رخصتی ابھی ہونا باقی ہے، اور ان کے خاندان کے درمیانی تعلقات۔ یہ ہم ٹی وی پر ہر روز نشر ہوتا تھا۔
نمبر 2، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی ایک اخلاقی اقدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی اہلیہ مہوش اور بیٹے رومی شیش سجاد گلنے ادا کی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورے نہیں کر پاتے۔ اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پرانے لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھے جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کر دیا ہے کہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور اپنی دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 1، پیارے افضل۔ کہانی کا آغاز حیدرآباد شہر سے ہوتا ہے، جہاں مرکزی کردار افضل، سبحان، حمزہ علی عباسی، مولوی سبحان اللہ، فردوس جمال خان جمال کا بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور شرط لگانے میں صرف کرتا ہے، جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم عائزہ خان سے پیار ہے اور اسے فرح سے خطوط موصول ہونے کا دعویٰ ہے، جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب عمر نارو سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ ثنا جاوید کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے، تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جسے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی دوران افضل کو فرح سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی بہن انوشے عباس اپنے والدین کو فرح کے والدین کو شادی کی پیشکش کرنے پر راضی کرتی ہے۔ خاندانی ملاقات میں فرح افضل کی تذلیل اور توہین کرتی ہے۔ دل شکستہ افضل کبھی واپس نہ آنے کا عہد کرتے ہوئے حیدرآباد سے کراچی چلا گیا۔